اور بات جو میں نے کہی ہے مشہور عام ہے، یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ مشہور ہے۔ وہ جماعت رجال اللہ اپنے وقت کے نبی کی تابعداری پر مامور تھے۔ یہ جو مردان خدا ہیں، دا مین آف گاڈ ہیں، یہ ہر زمانے کے نبی کے ماتحت ہوتے تھے، انڈر میں کام کرتے تھے اور ان کا کلمہ پڑھتے تھے۔ جو نبی ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کا جو کلمہ ہوتا تھا وہی پڑھتے تھے۔ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ ان کے حال کو لوگوں سے چھپا کے رکھتا ہے۔ ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ ان کے حال کو لوگوں سے چھپا کر رکھتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے اولیاء تاتی قبائی لا یغفر فہم غیری، یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں، سننے لائق بات ہے، میرے ولی میری قبا کے نیچے ہوتے ہیں اور میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچانتا۔ قبا کس کو کہتے ہیں؟ اپن کرتے کے نیچے جو سلوکا پہنتے ہیں نا، کسی زمانے میں سلوکا پہنا جاتا جی، اس کو قبا کہتے ہیں۔ اولیائی تحتی قبائی لا نعیم فہم غیری، میرے ولی میری قبا کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہاں قبا سے مطلب یہ جو سینہ اقدس ہے اس کے اندر قلب میں، میری ولی میری قبا کے نیچے ہوتے ہیں اور میرے علاوہ ان کو کوئی نہیں پہچانتا۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہوتے ہیں، انہیں میں پہچانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ اس کے معنی کیا ہوا کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہوتے ہیں اور میرے علاوہ ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ اس راز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کو عام پبلک نہیں پہچان سکتی۔ اس زمانے کا جو امام ہوگا وہی پہچانے۔ ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے جسے اہل بیت کہتے ہیں، ہر زمانے میں ایک اہل بیت ہوتا ہے، وہی امام ہوتا ہے۔ ان کی امامت جو ہے نا، خلافت کی ختم نہیں ہوگی کبھی قیامت۔ مہدی علیہ السلام کے پہلے پہلے امامت جاری رہی۔ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے برہان نبوی کو باقی رکھا ہے، یعنی محفوظ رکھا ہے، اور اولیاء کرام کو برہان نبوی کے اظہار کا سبب بنایا ہے، تاکہ آیت حق اور خطبت صدق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظاہر اور برقرار رہے۔ یعنی رسول اللہ کا جو موجودگی ہے باطنی طور پہ وہ ہمیشہ برقرار رہے۔ یعنی انسان اللہ کی دلیل ہے زمین پر، اور اولیاء رسول اللہ کا برہان ہے، رسول اللہ کی دلیل ہے۔ اولیاء کا زمین پہ ہونا یعنی رسول اللہ کا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے خاص اولیاء کو جہان کا متصرف کر دیا ہے، جیسے غریب نواز، یعنی پورے جہان کا مالک بنا دیا، متصرف کر دیا یعنی مالک بنا دیا۔ ایسے خاص اولیاء، یہاں تک کہ وہ تنہا اللہ تعالی کا کام کے لیے وقف ہو گئے، اکیلا اللہ کا پورا کام کرتا ہے۔ یہاں تک وہ جو خاص ولی ہوتا ہے اکیلا اپنے دم پر اللہ کا کام کرتا ہے، جیسے غریب نواز نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو خاص بندہ ہوتا ہے اس کو اتنا غلبہ عطا کیا، اتنا تصرف عطا کیا، یہاں تک کہ وہ تنہا اکیلا اللہ تعالیٰ کا کام کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اور مطابعت نفس کا راستہ ان پر بند کر ہو گیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں جو اکیلے اللہ تعالیٰ کا کام کر لیتے، جو خاص ولی ہوتا ہے اللہ کا، وہ اکیلا اللہ کا سارا کام کرتا ہے، اچھے لے کر تحت سارا، اور اتنی طاقت اللہ تعالیٰ، اتنا کمال اور اتنا کنٹرول اس کو دیتا ہے، اتنا قبضہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ کا کام اکیلے کرتا ہے۔ اقتدار، حکومت، قبضہ، تصرف کا مطلب ہے اقتدار، حکومت اور قبضہ، ان کا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اکیلے اللہ کا کام کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ان لوگوں پہ نفس کا دروازہ بند کر دیا جاتا، ان لوگوں پر نفس کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔
یہی وجہ تھی کہ 61 سال بعد رسول اللہ نے حکم دیا تو شادی کریں، کیونکہ نفس کا دروازہ بند تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب علیہ نے شادی نہیں کی، نفس کا دروازہ بند تھا، ان کے اوپر نفس کا دروازہ بند ہو گیا، حتیٰ کہ آسمان سے بارش ان کے قدموں کی برکت سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ نہ چاہیں تو دھرتی بارش نہ دیکھ سکتی، جو دھرتی پہ بارش ہوتی ہے وہ انہی کے قدموں کی برکت سے، اور ان کے احوال کی صفائی کی وجہ سے نباتات اگتی ہے۔ ان کا قلب جو صاف ہوتا ہے، اس قلب کی صفائی کی وجہ سے زمین میں سبزہ، پھل پھول، ویجیٹیبل، اناج اگتا ہے۔ ان کی قلب کی صفائی کی وجہ سے زمین میں غلہ اگتا ہے، اپنا زمین غلہ دینا بند کر دے۔ لطائف شرفی میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بعض اولیاء کو، کچھ اولیاء اپنی درگاہ کے نیکوں اور اپنی بارگاہ کے نائبوں کا سردار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اولیاء کو اپنی درگاہ کے نیکوں اور اپنے نائبوں یعنی اللہ تعالیٰ کے وائس جیرین کا سردار بنایا، اللہ کے نائبوں کا سردار بنایا، اللہ کے خلیفاؤں کا سردار بنایا۔ لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بعض اولیاء کو اپنی درگاہ کے نیکوں اور اپنی بارگاہ کے نائبوں کا، جو اس کی بارگاہ میں اس کے نائب ہیں، ان کا سردار بنایا، اور مخلوقات کی اصلاح اور ان کی حاجت روائی کا کام ان کو سپرد کیا ہے۔ اولیاء سے مانگنا جائز ہے، بلکہ ایسا نہ ملے، اور اولیاء سے ہی مانگنا چاہیے، ڈائریکٹ مانگنا چاہیے اولیاء سے۔ یعنی کیا فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ بعض اولیاء کو اپنی درگاہ کے نیکوں کا اور اپنی بارگاہ کے نائبوں کا سردار بنایا ہے، اور مخلوق یعنی پبلک کی اصلاح اور ان کی حاجت روائی، اچھا پورتی کا کام ان کے سپرد کیا ہے کہ تم لوگوں کی حاجت روائی کرو۔ حاجت روا معین الدین، مشکل کشا معین الدین، نائب مصطفیٰ طریق اس کے پیغمبرہ معین الدین۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں حضرت، پھر سے پڑھتا ہوں۔ لطائف شرفی میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بعض اولیاء کو اپنی درگاہ کے نیکوں اور اپنی بارگاہ کے نائبوں کا سردار بنایا ہے، اور مخلوقات کی اصلاح اور ان کی حاجت روائی کا کام ان کے سپرد کیا ہے، اور یہ برگزیدہ حضرات اپنے اپنے فرائضوں کی انجام دہی میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشورے سے کام کیا کرتے ہیں۔ ان سب کی 10 قسمیں ہیں۔ There are 10 types of رجال اللہ۔ ان میں سے 2 قسمیں مکتومان، پوشیدہ رہنے والوں کی ہیں، اور مفرودان، علیحدگی اختیار کرنے والوں کی ہیں، جو احکام عالم اور امور آدم سے فارغ ہیں۔ لیکن شروع کے باب میں جن رجال اللہ کا احوال فتوحات مکی سے نقل کیے گئے ہیں، 12 اماموں کے مطابق ان کی 12 قسمیں ہیں، مگر یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ فتوحات مکی سے نقل کیے گئے ہیں، 12 اماموں کے مطابق ان کی 12 قسمیں ہیں۔ 12 اماموں کے حساب سے ان کی 12 قسمیں ہیں۔ There are 12 types of کتب۔ وہ 12 اماموں کی روش پر ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آئمہ من بعدی اثنا عشرہ۔ یہ جو 12 قسمیں ہیں کتبوں کی، یہ 12 اماموں پہ رکھی گئی ہیں، اور رسول اللہ کی حدیث ہے، سن لو، اور رسول اللہ کی حدیث ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آئمہ من بعدی اثنا عشری، میرے بعد 12 امام ہیں۔